अभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। तो असहाबे कहफ के इस कहानी में कल आपने देखा कि हक परस्तों पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी थी और उन्हें तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन तकलीफों के बावजूद उनके ईमान में बिल्कुल कमी नहीं आई और वो हक की राह पर जमे रहे। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अगली हकीकत को। वो कुछ नहीं बोला? अभी तक नहीं। ईजाओं की वजह से कई बार बेहोश हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैथ्यूस, मेरे साथ आओ। ख्याल रखो वो मर ना जाए। मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ जानता है। चलें। बस फिर हकीकत क्या है? ले आओ उनको। ले आओ। आली जनाबा, ये साहब ईसाइयों की सुबह की तकरीबात के वक्त शहर के बाहर एक ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तान में गिरफ्तार हुए
اور ان کی تعداد 41 تھی، جن میں سے 25 نے توبہ کر کے خداؤں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزاد کر دیے گئے ہیں۔ باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے اور یہ 5 انہی میں سے ہیں۔ یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے، اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پیروکاروں کو گمراہ کیا ہے۔ تم ہو مبلغ دنیا؟ سنے ہیں تمہارے جرائم، تبلیغ کرتے ہو غیر قانونی مذہب کی، شہنشاہ کی رعایا کی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کرنا۔ یقیناً تم اپنی سزا کو جانتے ہو، یہ سزا اگر تمہارے پیغمبر سے زیادہ نہ ہو تو کمتر بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، اس جھوٹے پیغمبر کو چھوڑو اور اپنی جان بچاؤ۔ کہاں کا باشندہ ہے؟ شہر فلاڈیلفیا۔ اب تو تیری سزا موت ہے، سزائے موت، موت۔ مبلغ، موت صلیب کے ذریعے۔ عالی جناب، جیسا کہ منشی نے کہا ہے، یہ مسیحیوں کے بزرگوں میں سے ہے۔ اگر اس کو موقع دیا جائے تو شاید پشیمان ہو جائے۔ بے شک اس کے بہت سے ہم مذہب اس کی پیروی کر کے اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ اس نے سخت ترین شکنجے برداشت کی ہے، لیکن اپنے عقیدے پر باقی ہے۔ اور ہاں، تو مبلغ، اگرچہ میں شورش کرنے والوں کو رعایت نہیں دیتا، لیکن اگر سرے عام توبہ کر لے تو تیری موت آسان ہو سکتی ہے۔ عالی جناب قاضی صاحب، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اور اپنی جان آزاد کرا لو، حالانکہ ہم لوگ ایک مدت سے اپنی جان آزاد کرا چکے ہیں اور یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے جو سعادت و کمال کچھ نہیں، یہ تو خدا تک پہنچنے کا ایک حسین بہانہ ہے۔ اب میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا واحد پر ایمان لے آئیں اور اپنی جان کو خواہشات کے دلدل اور جھوٹے خداؤں جنہیں غلطی سے انتخاب کر لیا ہے آزاد کرا لیں۔ گویا ان کے جنون کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ہم کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے چاہتا ہے کہ اپنے خدا کو بھول جاؤں اور اس کے خدا پر ایمان لاؤں۔ یقین کرو گے؟ جناب قاضی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ان لوگوں پر جنون طاری ہے، ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے تاکہ اپنے حق کو ثابت کریں۔ کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ لوگ غضب کا شکار نہیں ہوئے؟ ممکن ہے۔ میرے پاس ایک مشورہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کو چند دنوں کی مہلت دے دی جائے؟ شاید خدا کا غضب کم ہو اور ان کی دیوانگی بھی ختم ہو جائے۔ ان لوگوں کو آپ نہیں پہچانتے، ممکن نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ ترک کر دیں۔ روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جگہ جگہ ہر آدمی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے۔ نام کیا بتایا تھا اس کا؟ ادونیا۔ تم دنیا بہت جلد سلیب پر لٹکائے جاؤ گے اور تمہاری لاش اس پر لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنو۔ لکھو فیصلہ۔ جی علی جناب۔ لے جاؤ اسے۔ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے۔ ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟
नहीं भूला नहीं, लेकिन मैं इस राज की पर्दापोशी की वजह भी नहीं समझता। ठीक है कि हमारी बात को कोई नहीं समझता, न मसीही न बुत परस्त, मगर मसीही खुदा की इबादत करते हैं। क्या हम सारी उम्र बैठकर देखते रहें कि किस तरह मसीहियों का खून बहाया जा रहा है? फिर ये तलवारें जो हमारी नियाम में जंग खा रही हैं, आखिर किस काम आएंगी? कल जो शहंशाह आ रहा है, हम उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजीज मार्टिनेस, तुम समझते हो रूम के लिए मुश्किल है एक नया शहंशाह बनाना? इस तरह तो दुनिया के सारे मुजरिमों को सजा देने से चश्मपोशी करनी पड़ेगी। अगर इस मुजरिम को सजा न दी जाए तो और भी तो मुजरिम हैं। हमारे ऊपर जरूरी है कि हम अपने फरीजे पर अमल करें। खुदावंदा, तू गवाह है कि हमारे इस इक़दाम में फ़कत तेरी खुशनुदी है, न कि हमारे नफ्स की। दुनिया, तुमको मसीही मजहब की तबलीग के इल्जाम पर सूली पर चढ़ाया जाएगा। ले जाओ इन्हें, जाओ। बारिल्लाह, ये नजराना जा कबूल कर। खुदाया, पानी का एक नाचीज कतरा समंदर से मिलकर फना नहीं होता, तो बंदे मोमिन तेरी लिका के बाद नाबूद कैसे हो सकता है? तेरे करम ने साकी हमारे इश्क हमेशा के लिए जावेदा कर दिया। माना कि तेरे अल्ताफ का शुक्र हम अदा कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बिजात में एक नाचीज जान के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी तेरी अता है। तेरे अल्ताफ का बेकरार सिलसिला अगर तेरी बारगाह नाज में ये नजराना जा कबूल हो जाए। तस्निया में लिखा है, ये वो बशारत है जिसे मूसा कलीमुल्लाह ने इस दुनिया से रख्ते सफर बांधने से पहले बनी इसराइल को सुनाया। उन्होंने कहा, यहवा कोहे सीना पर जलवा फरोज हुआ, कोहे साईद पर ताबिंदा और कोहे फारान पर ज़ौफ़िशां होगा। कोहे फारां पे तजल्ली करने वाला ये नूर और नहीं वही मसीहा होगा जिसकी बशारत हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने दी है, और उसका नाम अहमद होगा। फारान वही वादी है जहां हजरत इब्राहीम ने हाजर और उनके बेटे इस्माइल को रहाइश दी है, और अहमद आखिरी नबी हजरत इब्राहीम और इस्माइल के फर्जंदों में से हैं और वहीं ज़ुहूर करेंगे। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास और बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे अंदर से निहायत बदबूदार। ए अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिसमार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल! एडोनिया, जनाब मैक्सिमिलियन, क्यों अपने आप को खतरे में डाला? मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, हंसी खुशी मुझे विदा कीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपको निजात दिलाऊंगा। अभी कुछ चीज ढूंढ के लाता हूं। आप कतई मेरे लिए परेशान ना हो, लहज़े दीदार नजदीक है। मैं आपसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। आपको अजीम काम के लिए भी इंतजार करना होगा। यहां से चले जाइए, मुहाफिज़ीन पहुंचते ही होंगे। यहां से चले जाइए, चले जाइए। कैसे मैं आपको तन्हा छोड़ दूं? जो अपने माबूद के साथ हो तन्हा कैसे हुआ? आपसे इल्तिजा है, चले जाइए, चले जाइए। खुदा हाफिज दुनिया, खुदा हाफिज।
وعدے دیدار روز محشر۔ اب شہنشاہ کے آنے میں زیادہ وقت نہیں رہا۔ بتاؤ کیا خبر ہے جولیس؟ عالی جناب، کل رات مبلغ ادونیہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ شاباش جولیس، استقبال کی تیاریاں ہو گئی؟ شہر شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اچھا، بہت اچھا۔ آج فیلاڈیلفیا شہنشاہ ایڈرین کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ حق پرستوں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمے کی سنوائی چلی، جس میں انہیں مجرم قرار دے دیا گیا اور ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ دقیانوس کے باطل نظریات کو نہیں مانتے تھے، انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم جلد حاصل ہوں گے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ ٹی ڈی ایس کارڈ کے جمع نہ کرنے اور ٹی ڈی ایس ریٹرن فائل نہ کرنے پر وی ایچ این کمپنی کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ انہیں جرمانے کے ساتھ ساتھ 3 مہینے سے 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ سر یہ فائلیں چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم نے جو ٹی ڈی ایس کاٹا تھا جمع کیا یا نہیں؟ وہ تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ جمع نہ کروانے پر جیل کی سزا ہو سکتی ہے، اور ٹی ڈی ایس کے ریٹرن فائل کرے کیا؟ وہ میں بس کروانے، مجھے آج ہی کمپلائنس رپورٹ چاہیے اور ریٹرن میں سب کے نام کے سامنے صحیح پین لکھا ہونا چاہیے۔ آئیکر وبھاگ نے ٹیکس ڈیڈکٹرز کو سجھاؤ دیا ہے کہ ٹی ڈی ایس کی راشی ترنت جمع کروائیں اور اپنا نام ڈیفالٹرز کی لسٹ میں نہ آنے دیں۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ قاضی نے حق پرستوں کو سولی پر چڑھانے کا حکم نافذ کیا تاکہ دوسرے حق پرستوں کو اس راستے پر چلنے سے روکا جا سکے۔ آئیے رخ کرتے ہیں اگلی حقیقت کی طرف۔ یاد دہانی کرانا، ہم تم سب کو انعام عطا کریں گے، حتیٰ ان کو بھی جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان چند روز کے دوران جو شہر کے باہر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تمہارا مقصد میکسیمیلین تو نہیں جولیس؟ بالکل صحیح عالی جناب۔ ٹھہرو، جولیس کی خبر لیتا ہوں، مجھے اس کا شمشیر چلانا اچھا لگتا ہے۔ مار ڈالوں گا میں تجھے۔ عالی جناب، دربانوں نے خبر دی ہے
تو میکسیملین 4 دن پہلے شہر سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے ہیں۔ فکر نہ کرو، تمہارے شبہات کا جواب میں تلمی خواہ سے سن چکا ہوں۔ اٹھ جاؤ۔ ہاں، جناب میکسیملین تشریف لے آئے۔ جناب جولیس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اور کیا کیا؟ البتہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کو جواب دیں۔ جولیس کو تو ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، البتہ میں بھی صورتحال سے آگاہ کرنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جن راستوں سے شہنشاہ اعظم کی سواری گزرے گی وہاں مسیحیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور میں شہنشاہ پر قاتلانہ حملے کو بعید نہیں سمجھتا، لہذا ضروری تھا جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ اسی بنا پر حالات کا جائزہ لینے اور ان پر قابو پانے کے لیے ان علاقوں کے دوروں پر نکل گیا۔ خوش قسمتی سے جیسا کہ موصولہ اطلاعات نے بتایا، حالات خطرناک نہیں ہیں اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ظاہراً جولیس کو بھی اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایرکیمیڈ کیوں پریشان کر رہے ہو چچا کو؟ تمہارے بابا آ گئے۔ سلام بابا۔ سلام میرے بیٹے۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ اتنے دن اچھے بیٹے تھے نا؟ آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ خدا کا شکر۔ عالی جناب، مصلحت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ شہر چھوڑتے۔ یقیناً جاسوسوں نے آپ کی غیر حاضری کی خبر دی ہوگی۔ گیلس، کیا خدا کے سوا بھی کسی سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں؟ کیوں؟ میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں، زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا۔ کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو۔ وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے۔ اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھئے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی اجازت سے۔ شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے۔ آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے۔ جناب تلمی خواہ اور یمانی سے آئے ہیں۔ چلو بیٹے۔ عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو۔ سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر۔ عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب علی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا
اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا۔ تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا۔ تو ایک طرف دکیا نیوز کے دربار میں بادشاہ کے آنے کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھی، تو دوسری جانب حق پرستوں کی تکلیفوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج صدائے حق میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ खबर मिली है कि टीडीएस कार्ड के जमा ना करने और टीडीएस